وسلم أن أخبرته أنها سألت رسول الله باب اجر الصابر فی الطاعون، طاعون کی وبا وغیرہ کی صبر کرنا اس میں ثواب. وبی قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال اخبرنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنایا. رحمت بنانے کا کیا مقصد ہے کہ اگر صبر کر لینا تو اس میں شہادت کا جو ثواب وہ ملتا ہے. فلیس من عبد یقوی الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا وہاں رہے صبر کرتی ہوئی یعلم انہ لا یصیب الا ما کتب اللہ لہ، اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کان لو مثل اجر الشہید، اس کو شہید کا اجر ملے گا. تابو النظر عن داود باب الرقا بالقرآن والمعوذات. اس باب میں ذکر کر رہے قرآن کریم کے ذریعے اور بھی دعائیں ہیں معوذات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت دعائیں منقول ہیں نا کہ ان کے پڑھنے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہوتی ہے. یا تعویذ کرنا یا کیا کرنا، دم درود کرنا، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے. روپے سے لینا بھی جائز ہے کیونکہ یہ روحانی علاج نہیں ہے. روحانی علاج کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی شیخ کے پاس جا کے نا اس سے بیعت کر لے اور اس کے پاس رہے کہ اس کی نگرانی میں زندگی گزار کے اپنی زندگی سنت کے مطابق بنا دے. جو بدعت رسوم ہو اپنے آپ سے آدمی نکال دینا اور دل کی دنیا کیا کر دے، آباد کر دے اور زندگی اپنی بدل دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روحانی علاج کہتے ہیں. اور لوگوں نے تعویذ وغیرہ دم کو بھی روحانی علاج کہنا شروع کر دیا. وہ اس وجہ سے نا کہ اس میں بھی کیا ہے، بدنی چیزیں نہیں ہیں. ایک تو بدنی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے ڈاکٹر کا علاج ہوتا ہے وغیرہ، مختلف قسم کے علاج ہے، ہومیوپیتھک ایلوپیتھک حکمت وغیرہ، بہت ساری دوائیاں ہیں نا. یہ سب کیا ہے؟ دیکھی جانی والی چیزیں ہیں نا، سب مخصوصات مبصرات ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدنی علاج کہتے ہیں. اور یہ جو تعویذ وغیرہ یا کیا ہے، دم درود کرنا، کسی کے لیے رقیہ کرنا، یہ کیا ہے؟ کلمات وغیرہ ہے نا، دم درود ہے، کلمات ہے، مجربات ہے، ان کا پڑھنا ہوتا ہے. اس لیے اس کو نام کیا دیا؟ روحانی علاج کا دیا. تو اس اعتبار سے روحانی علاج کا نام دیا نا کہ کیا ہے؟ غیر مخصوص چیزیں. ورنہ روحانی علاج اس کو نہیں کہتے. روحانی علاج کا مطلب ہوتا ہے اپنی دل کی دنیا بدلنا، اپنے آپ سے کینہ نکالنا، حسد نکالنا، بغض نکالنا، تکبر نکالنا، فخر و نمود، نمائش کا نکال دینا. اور اس کے علاوہ سینکڑوں کیا ہے دل کی بیماریاں ہے. اور اس کے علاوہ زبان کی بیماریاں ہیں نا، بہتان، کذب، جھوٹ وغیرہ، مکر و فریب کرنا، دماغ کی جو خیالات ہیں ان کا نکال دینا، دل کی صفائی کرنا، دماغ کی صفائی کرنا، ظاہری جو کیا ہے گناہ ہے ان سے اپنے آپ کی صفائی کرنا، تخلی عن الرذائل اور تحلی بالفضائل والخصائل الحمیدہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ روحانی علاج کہتے ہیں. اور یہ جو تعویذ ہے، دم درود وغیرہ، کسی کے لیے کیا کرنا، کچھ دم کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک علاج ہے اور اس پر پیسے لینا جائز ہے. جس سے عام ڈاکٹری کے علاج پر کیا کرنا، پیسے لینا جائز ہوتا ہے. اگر وہ زیادہ پیسے لینا تو اس پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے کہ بس اس نے 2 لاکھ روپے مجھ سے مانگ لی. کیونکہ اگر دل کا مریض کسی جگہ جاتا ہے نا تو اس سے بہت زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں. اگر یہی آدمی کیا کر لے، کسی سے تعویذ دم وغیرہ کرا دے، تو اگر وہ 50,000 مانگے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ میڈیا پر اسے رسوا کرتے کہ دیکھیے کیسے لوگ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے. تو مت جایا کرے اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس کے لیے مفت کا مال لگ رہا ہے، فضول کا لگ رہا ہے، کچھ ہی نہیں لگتا. اور جس نے کیا کی ہے ABCD پڑھی ہے اور ABCD پڑھ کے اس نے کچھ کیا کر دی ہے، دوائی وغیرہ سیکھی ہے، کچھ ڈاکٹر بن گیا ہے، یا ماشاءاللہ بہت ماہر ہے، ہر طرح کا کیا کر سکتے، علاج کر سکتے. اور اس کے علاوہ جراح سرجن بھی ہے.
تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے، تویز وغیرہ کا کام، اس سے دماغ پر بوجھ پڑتے اور بدن پر بھی بوجھ پڑتا ہے، اس کے لیے بہت کچھ تجربے کرنا پڑتے ہیں کہ کوئی مفت کا کام نہیں کہ 1 منٹ میں سمجھ آ جائے یا سیکھ جائے، نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ تو اگر زیادہ پیسے مانگے نا تو یہ بھی جائز ہے، اسی کے مطابق دیکھا جائے نا کہ اگر بڑا مرض ہے، دور نہیں ہو رہا تو اس کے لیے زیادہ پیسے مانگ سکتے۔ جادو ہی جادو کا علاج کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، دنیا کے سارے ڈاکٹرز جمع کرو نا، جادو کا علاج نہیں کر سکتا، سحر کا علاج نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو اپنی چیزیں ہیں نا، یا مثلا جنات وغیرہ ان کا نکالنے کوئی آسان کام نہیں، یا اور بیماریاں ہیں مثلا، تو پیسے وغیرہ اس پر لینا جائز ہے۔ یہ کوئی عبادت کا کام نہیں، عبادت پر پیسے لینا ناجائز ہے نا۔ مثلا آپ نے کسی کو کہا کہ جا آ کے ہمارے لیے سال ثواب کے لیے کچھ پڑھ دو، تو سال ثواب تو ایک عبادت ہے نا، اس پر پیسے لینا جائز نہیں۔ لیکن تویز وغیرہ، یا کسی نے کہا کہ یا کہ میرے گھر میں ایک قرآن کریم ختم کرو برکت کے لیے، تو عبادت کے لیے تھوڑی ہوا، تو اس پر پیسے لینا جائز ہے۔ اس طرح اذان وغیرہ جو چیزیں ہیں نا، وہ عبادات تو ہے لیکن ضرورت شدیدہ کی وجہ سے اور دین کی بقا کے لیے ان پر پیسے لینا جائز ہے۔ اور یہ تویز وغیرہ یہ چیزیں یہ عبادت نہیں ہے، علاج ہے، تو علاج پر پیسے لینا درست ہے، بالکل جائز ہے۔ وبی قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ، ہاں یہ شرط ہے نا کہ جو آدمی کر رہا ہو کیا ہو ماہر و سمجھدار ہو، ایسا نہ ہو کہ بس خود کو تو کیا دکھائے، بڑا معالج دکھائے، اور ادھر سے نماز بھی صحیح طرح سے نہ رہی ہو، اسی طرح سے دعائی قنوت بھی اس کو نہ رہی، تو پھر کہاں سے اتنا بڑا بن گئے۔ وبی قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبث على نفسه بالمرض الذي مات فيه بالمعوذات۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کچھ تکلیف سخت ہو گئی تھی اور جادو وغیرہ بھی کیا تھا نا یہود نے، اور زہر بھی ایک عورت نے گوشت میں ملا کر کھلایا، تو اس سے آخری ایام میں آپ علیہ السلام کے لیے شدت ہو گئی، بیماری بڑھ گئی، اور اس کے علاوہ تکلیف زیادہ ہو گئی، اثرات آخر میں ظاہر ہو جاتے، تو آپ علیہ السلام معوذات پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ فلما ثقل كنت انفث یا انفث علیہ بہن، تو میں دم کرتی تھی، وامسح بیدی نفسہ لبرکتہ، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں اٹھا کر اس کے بدن پر ملا کرتی تھی۔ فسألت زہری کیف ینفث یا ینفث، قول کان ینفث علی یدیہ، آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر عائشہ صاحبہ یہ کلمات وغیرہ پڑھ کر دم کرتے تھے نا، ثم یمسح بہما وجہہ یا وجہ، پھر انہی ہاتھوں کو اٹھا کے آپ علیہ السلام کے چہرے بدن پر پھیرتی تھی۔ تو اگر کوئی کہتے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی تو تویز وغیرہ لکھ سکتا ہوں، صرف بس کتاب اٹھا کے اس سے تویز لکھنے سے تھوڑی کام چلتا ہے، اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نا، اس کے بعد آدمی کا جو کیا ہے اثر ہے وہ ذرا تیز ہو جاتے، تو ہر آدمی کا کام یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ وقت دینا پڑتا ہے، اور ہر آدمی میں اثر بھی نہیں ہوتا نا، جو جتنا متقی ہو، زیادہ تقوی والا ہونا، اس کا دم درود وغیرہ زیادہ اثر کرتے۔ باب الرقى بفاتحة الكتاب، الحمد شریف پڑھنا وغیرہ۔ وذکر عن ابن عباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري ان ناس من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتوا على حي من احياء العرب، ایک جگہ صحابہ حضرات ایک سریہ دستی کی شکل میں جا رہے تھے، تقریباً 30 افراد تھے یا کچھ کم زیادہ تھے، ایک قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے، فلم یقروہم، انہوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، فبینما ہم کذالک اذا لدی سید اولئک، تو ان کا ایک سردار کسی چیز نے ڈس لیا، بچھو وغیرہ نے، فقال، انہوں نے پوچھ کر کہا کہ حل ماکم دوا اوراق، آپ کے پاس، آپ لوگ کے پاس دوائی وغیرہ ہوگی اس بیماری کے لیے، اس کے لیے کوئی کاٹ ہوگی تمہارے پاس یا کوئی دم وغیرہ ہو؟ فقولوا کا نام، ہمارے پاس ہے، لیکن بات ہے نا کہ انکم لم تقرونا، آپ نے ہمارے لوگوں کی کوئی ضیافت نہیں کی، ضیافت آنا ہی نہیں، تم کو ضیافت کرنا ہی نہیں آتا، ولا نفعل حتى تجعلنا جعلا، ہم آپ کے لیے مفت میں تھوڑی دم کریں گے، آپ ایسا کریں گے کچھ حصہ دیں گے ہمیں۔ فجعلوا لهم قطيعا من الشاة، انہوں نے کہا چلو ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ فجعل يقرأ بهم القرآن ويجمع بزاکا، تو قرآن کریم وغیرہ صورت پڑھ رہے تھے اور تو جمع کر رہے تھے، ویت پل یا ویت پل، اور تو ڈال رہے تھے اس پر، فبرا، وہ ٹھیک ہو گئے بالکل، ایسا ہو گیا کہ کسی چیزوں سے ڈسا ہی نہیں تھا، فاتوا بالشاة، انہوں نے بکری لائی، فقالوا،
کچھ لوگوں نے کہا کہ لنا خود حتی نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے پوچھے بغیر ہم نہیں لیں گے. فسألوه، آپ علیہ السلام سے پوچھ کر جب پوچھا نا تو فضحک، آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا کہ آپ لوگوں نے صحیح کیا ہے. وقال ما ادراکا انہا رقیتن، کہ تمہیں کیسے معلوم کہ ایک دم خذوہا، یہ بکری الو ودربو لی بسامن، میرے لیے بھی اس میں کچھ حصہ دو. تو دم درود وغیرہ جائز نہ ہو جو اس میں کیا نہ ہو، شرکی کلمات نہ ہو، یا استمداد بالشیاطین نہ ہو، یا غیر مفہومۃ المعنی کلمات نہ ہو. باب الشرط فی الرقیہ بقطیع من الغنم. تو اگر کسی سے کوئی کہہ دینا کہ میرے لیے دم تعویذ کر دو، میرے گردے بہت کیا ہے درد کر رہے وغیرہ، جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا وہ کہے گا کہ یار 2 لاکھ روپیہ لاؤ تب جو ہے آپ کا علاج ہوگا. تو اگر اس سے کوئی مانگے نا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ٹھیک فرمائے گا، اصل شفی تو اللہ تعالیٰ هو الشافی هو الکافی هو العافی هو المعافی. ہم صرف سبب کے درجے میں آپ کے لیے کیا کریں گے، خدمت سر انجام دیں گے. لہٰذا 1 لاکھ روپیہ لاؤ تو اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے جب آدمی کیا ہو، صحیح آدمی ہو، دھوکے باز غادر نہ ہو. وبه قال حدثنا سيدان بن مزارب محمد الباهلي قال حدثنا ابو معشر يوسف بن يزيد البراء قال حدثنا عبيد الله بن الاخنس ابو مالك عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنه ان نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک چشمہ تھا. پہلے زمانے میں چشموں کے قریب لوگ خیمے بنایا کرتے تھے نا. فی بیمائن فیہم لدیغ و سلیم، وہاں ایک آدمی تھا جو سانپ نے ڈس لیا تھا یا کسی بچھو نے. سلیم کس کو کہتے ہیں؟ ڈسی ہوئی شخص کو کہا جاتا ہے. سلیم سے وہ والے سلیم مراد نہیں جو کیا ہو بالکل تندرست ہو، لدیغ کے معنی میں ہے. یہ سلیم اس کو کہا نا تفاول کے طور پر، کا حسن تفاول کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دے، ٹھیک کر دے، مر نہ جائے، ہلاک نہ ہو جائے. فعرض لهم رجل من اہل الماء، تو کا ایک آدمی ان کے پاس آیا. فقال کا حل بكم من راق، تم میں سے کوئی ہے جو میرے لیے ہمارے لیے تعویذ دم وغیرہ کرے. ان فی الماء رجل لدیغ و سلیم، ہمارے ہاں ایک شخص کسی چیز نے اسے ڈس لیا ہے. فانطلق رجل منهم، ابو سعید خدری سے ان کے ساتھ گئے. فقرأ بفاتحة الکتاب، تو اس نے فاتحہ شریف اس پر پڑھ دیا. لشین، بکری کے بدلے میں. فبرا، بالکل ٹھیک ہو گیا. فجاء بالشاء الى اصحابی، بکری ذالک، تو ساتھیوں نے کہا کہ یار ہم نہیں لیں گے اسے. وقالوا، اور کہا کہ خص علی کتاب اللہ اجرات، نے کتاب اللہ کے بدلے میں پیسے لیے ہیں اور کتاب اللہ پر مال لینا تو ناجائز ہے. کیونکہ کتاب اللہ تو اس لیے نہیں ہے نا کہ اس کے ذریعے سے ہم مال کمائیں، تو عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے اس کتاب کو. حتی قدیموا المدینہ فقالوا یا رسول اللہ اخذ علی کتاب اللہ اجرا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق ما حصتم علی اجرا، کہ ان خیر ما حصتم علی اجرا کتاب اللہ. یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، یہ بھی بہتر بات ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث میں آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے ذریعے سے مال کمائے نا تو قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے نا کہ اس نے مقصد یہی بنایا ہونا کہ قرآن کے ذریعے سے کیا کرے، شہرت چاہے، مشہورتیا چاہے، کیوں کیا ہو جائے، مشہور ہو جائے، اس کی شہرت ہو جائے، اور ساتھ ساتھ کیا ہو سے پیسے وغیرہ ملے، اس کے ذریعے سے نام ملے اور اس پر خوش ہو، اور اسی مقصد کے لیے کیا کر دے، اسے استعمال کر لے. جو ایسا نہیں کرے گا نا ضمناً یہ چیزیں مل جائے گی، اس کا ارادہ کوئی اور ہو، صحیح ارادہ ہو، ضمناً کوئی اور چیز ملے، پیسہ ملے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک علاج عبادت کے طور پر توڑی ہوا کہ تم اس کو ناجائز سمجھ رہے، عبادت پر پیسے لینا ناجائز ہے. اور بعضوں کو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے حضرت صاحب آپ نے تو ہمارے لیے دم تعویذ کیا لیکن ہماری بیماری تو ٹھیک نہیں ہوئی، تو اب اس کی ذمہ داری تھوڑی کوئی دے سکتے کہ میں ذمہ دارانہ طور پر آپ کے لیے کروں گا. بعض لوگ کیا کرتے، ضمانت بھی لیتے کہ اگر ٹھیک نہیں ہو جائے، ٹھیک نہیں ہوئی نا بیماری، پیسے واپس. یہ تو بالکل فضول بات ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں آپ کے لیے تعویذ کروں گا، دم کروں گا، اگر ٹھیک نہ ہو گئے نا پیسے واپس. تو یہ تو بہت فضول بات ہے. اللہ پر کیا کرتے ہیں، اللہ پر فرض بنانا چاہتے کہ تم اسے ٹھیک کر دو ورنہ ہمارے پیسے واپس ہو جائیں گے. نہیں، علاج حضرت سے تعویذ کیا، ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک نہیں ہو، یہ اللہ کا کام ہے. ڈاکٹر پر کوئی اعتراض تھوڑی کرتا ہے کہ یار تم نے ہمیں دوائی دی، علاج کیا، ہمارا کیا جراحی علاج بھی کیا بہت بڑا، اور آپ کے علاج کی وجہ سے ہمارا آدمی ٹھیک نہیں ہوا، تھوڑی اس کی پاس جاتے کہ پیسے واپس کر دو، 2 لاکھ روپے اپنے لیے. وہ کہے گا جا کر کسی اور جگہ جاؤ، پاگل ہو کیا تم لوگوں نے، ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے. تو اس طرح سے اگر ایک آدمی کیا کرے گا، دم تعویذ درود وغیرہ پڑھے گا نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نعوذ باللہ وہ شفیع ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہو جاؤں گا اللہ مجھے شفا دے گا. شفیع تو اللہ تعالیٰ ہے، شافی الامراض ہوا، شافی الامراض.
شافی الاسقام والادواء. تو کاشف الاوہام کاشف الاسقام کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. انسان تو صرف سبب کی درجے میں علاج کرتا ہے. تو یہ اعتراض لوگوں کا فضول ہے کہ یار ہم نے سے کیا کر دیا، تویز کرایا تھا 50,000 روپے لیا، ہمارا آدمی ٹھیک نہیں ہوا. تو ہم تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر نعوذ باللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو تویز کی بھی ضرورت نہیں. تو یہ بات فضول ہے کہ ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک نہیں ہو دوبارہ اس کے پاس جا کر کیا کرو، علاج کراؤ. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس سے بار نہیں بلکہ 5-6 بار بھی آپ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. باب رقیت العین. باب رقیت العین، نظر بد سے کیا